بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کریم، رحیم اور وہاب رب سے کچھ مانگنے کا، کچھ لینے کا طریقہ۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حالت طواف میں نے ایک شخص کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو تھام کر یہ دعا کر رہا تھا: الہی، تجھے پتہ ہے میں محتاج ہوں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری اونٹنی تھکی ماندی اور کمزور ہے۔ اے میرے وہ رب جو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، لیکن تجھے کوئی نہیں دیکھتا، میرا حال دیکھ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑی الہا و زاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی دعا پوری بھی نہ کر چکا تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہا: اے عاصم، اے عاصم، تو فوراً اپنے چچا کے پاس طائف پہنچ جا، اس لیے کہ وہ ابھی ابھی فوت ہوا ہے اور اس نے 1000 بکریاں، 300 اونٹنیاں، 400 دینار، 4 غلام، 3 یمنی تلواریں چھوڑی ہیں، اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے چچا کا تیرے سوا کوئی وارث نہیں ہے۔ امام اوزاعی نے پوچھا: اے عاصم، تو جسے پکارا تھا کہیں وہ تیرے قریب ہی تو نہیں تھا؟ اس نے کہا: اے آدمی، اللہ کے بندے، کیا تو نے خدا تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو تم فرما دو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رزاقیت اور مدد و نصرت پر ہمارے ایمان و یقین کو اور زیادہ مضبوط اور پائیدار کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے اسی طرح مانگیں جس طرح مانگا جاتا ہے، جس طرح مانگنے کا طریقہ ہے، جس طرح مانگنے کا حق ہے، اور اس پر اسی طرح یقین رکھیں جس طرح یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ بھی ہماری ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گا اور ہماری ہر دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔